اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام محترم جناب سید غنی صاحب، وزیر تعلیم و وزیر محنت، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن، محترمہ میری انتہائی قابل احترام بزرگ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، محترمہ شیلہ رضا صوبائی وزیر، آج کی تقریب کے میزبان جناب سید محمد نقی صاحب، میری پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹر کے جنرل سیکرٹری دل محمد صاحب، پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری آصف خان صاحب، نوید بھٹی صاحب، اور یہاں میرے سامنے میرے قابل احترام نہایتی قابل احترام بزرگ علماء کرام محترم جناب نثار قلندری صاحب، جناب علامہ اطہر مشہدی صاحب، آفاقی صاحب، محمد علی عابدی صاحب، شبر رضا صاحب، سہیل عابدی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی میری بہن تحسین عابدی صاحبہ، اور یہاں موجود ڈی سی سینٹرل اور دیگر اکابرین جن کے نام نہیں لے سکا تو ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ، اور علامہ نقوی صاحب بھی میرے دوست، بلکہ میرے تو کلاس فیلو بھی ہیں، یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے نہایت مشکور ہوں کہ اس پروقار اور ادبی محفل میں نقی بھائی کا کہ ہمیں یہاں اس میں شرکت کا اور دیکھنے کا اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ نقی بھائی ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے، ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب مدد اللہ علی کے حیات کے زمانے سے جس طریقے سے وہ ان کے شانہ بشانہ رہے اور ان کی خدمت کی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے نام سے جو علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی فاؤنڈیشن اور خاص طور پہ لائبریری کا قیام جو ہے ایک بے مثال کارنامہ ہے۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے خطیب اور بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت مشہور عالم دین تھے، اور جب وہ تاریخ پہ گفتگو کرتے تھے تو تاریخ چاہتی تھی کہ وہ تاریخ پہ ہی گفتگو کرتے رہے، جو کہ تاریخ وہ بیان کرتے تھے وہ شاید میں نے بہت کم لوگوں سے سنی ہے۔ کیا گہری نظر رکھتے تھے تاریخ پہ، اور ان کے بعد ایسا ضخیم مجموعے اور اتنے ضخیم کتابیں تھی، اور میر انیس کی مرثیہ نگاری پہ جو ان کی نظر تھی ایک ایک شعر پہ ایک ایک مصرے پہ، وہ انہی کو زیب دیتا تھا کہ وہ گفتگو فرمائیں اس پہ۔ اور ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی جو جتنی بھی مجالس سنے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ علم ملتا تھا۔ ویسے نقی بھائی نے بات کی، علامہ طالب جوہری صاحب کی بہت بڑے اعلیٰ پائی کے بقرض تھے اور میرے بہت کرم فرما تھے، مجھے بہت عزت دی، انہوں نے بہت پیار دیا۔ اور ابھی انہوں نے ذکر کیا عباس ٹاؤن کا، اور یہ حقیقت بیان کی انہوں نے کہ عباس ٹاؤن میں جب بم بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے، اور آصف علی زرداری صاحب نے علامہ طالب جوہری کی نگرانی میں ہی وہ کمیٹی بنائی جس میں آرکیٹیکٹ منظور مہدی صاحب بھی موجود تھے، نقی بھائی بھی تھے، ابرار بھی تھے۔ تو اس میں کچھ ایشوز آپ کو معلوم ہے، سرکار میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ آخری اس کا حصہ تھا تو آخری چیک میں تھوڑا پرابلم آ رہی تھی اس کی، تو 15 کروڑ 85 لاکھ روپے کا چیک میں نے اپنے ہاتھوں سے علامہ صاحب کو بھجوایا، جس کے بعد وہ عباس ٹاؤن کی تعمیر جو ہے جس میں فلیٹس اور دکانیں وہ بھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، علامہ طالب جوہری صاحب کا مجھے فون آیا کہ تم نے فلاں دن تقریب میں نے رکھی ہے اس میں آنا ہے۔ تو میں نے علامہ صاحب سے کہا سید غنی صاحب نے اس دن وائی ایم سی اے میں کوئی افطار پارٹی بھی رکھی ہوئی تھی پارٹی کی جانب سے، تو میں نے کہا میری پارٹی، کہہ رہے نہیں تم نے ضرور آنا ہے اس کے اندر۔ میں خیر وہاں پہنچا
مجھے اپنے برابر میں بٹھایا اور میری اتنی عزت افزائی کی. سب سے پہلی چابی میرے ہاتھ سے وہ متاثرہ خاتون کو انہوں نے دلوائی. اور وہاں اس وقت ایم کیو ایم کے بھی ایم این اے ایم پی ایس وہاں اس تقریب میں موجود تھے اور مجھے انہوں نے کہا, اور تقریر میں بھی انہوں نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا. تو نقی بھائی کی جو خدمات ہیں, نقی بھائی آپ ابھی یہ بات کر رہے تھے, میں صرف اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میرا صرف تبصرہ آپ کی ساری باتوں پہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے نہ گھبرائیں, یہ تو آپ کی مزید آپ کی کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ فالو کرے نہ فالو کرے, ہی چلتا رہتا ہے. اور نقی بھائی نے جس خلوص کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور جس اپنے جذبات کا اظہار کیا, سعید غنی صاحب میں اور دوست ہمارے باقی بھی, سہیل عابدی بھی وہاں موجود تھے, ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر سیکرٹری بھی اور دیگر دوست بھی موجود تھے. اور بالکل, اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری جو شمولیتیں ہوتی ہیں, جتنے ایم کیو ایم کے ایم این ایز ایم پی ایس مختلف جماعتوں کے ہیں, وہ ہم کراتے اپنے آفس میں. لیکن نقی بھائی کے گھر جا کے پیپلز پارٹی کی پہلی طرح ہے کہ ہم نے ان کے گھر جا کے جو ہے وہ شمولیت جو ہے ان کے گھر پہ کی اور نقی بھائی کو جو ہے ہم نے وہاں ویلکم کیا. تو لائبریری کا قیام, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے گا. لائبریریوں کی بہت ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس گراؤنڈ میں جہاں آپ کھڑے ہیں, اس کے کونے پہ انڈسٹریل ہوم بنا تھا, اصغر عباس نہیں موجود ہیں یہاں, یہ عبداللہ شاہ صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, خود تشریف لائے تھے یہاں اس کا افتتاح کرنے. اور یہاں سیدھے ہاتھ پہ جو بلڈنگ تعمیر کی گئی وہ شہلا رضا صاحبہ نے جو ہے اس کی تعمیر کرائی. یہ بھی پاکستان پیپلز, دونوں کونوں پہ اتفاق سے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پہ زندہ حقیقتیں موجود ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں دیکھتی کہ انچولی سے ووٹ ملا نہیں ملا, پھر لبیر سے ملا نہیں ملا. ڈسٹرکٹ سینٹر میں ہم کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, ہم خدمت پہ یقین. میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 70 کے الیکشن میں ووٹ نہیں ملا, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عباسی شہید اسپتال بنایا, یہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے لیے. ہمیں ووٹ ملا نہیں ملا, لیاقت آباد سے غفور احمد صاحب کو جتایا, لیکن ہم نے سپر مارکیٹ لیاقت آباد بنائی. تو اس بنیاد پہ ہم کام نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ. خدمت ہماری ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے قافلے میں نقی بھائی شریک ہوئے ہیں, ان کے ساتھی شریک ہوئے ہیں, تحسین عابدی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, وہ ہمیں ساتھ شریک ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اس قافلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اس جمہوریت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے بلدیاتی الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں, انشاءاللہ اس کراچی شہر سے سرپرائز دے گی. ابھی NA-249 کا بھی الیکشن ہو رہا ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر, وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار لڑ رہا ہے. وہاں پہ میں نے آج بھی کہا, کسی نے کہا کہ جو تحریک نون لیگ کا امیدوار PDM کا ہے, وہ PDM کے امیدوار نہیں ہے, وہ نون لیگ کے امیدوار ضرور ہو سکتے ہیں, PDM نے ان کی حمایت نہیں کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے. اور ہم نے دوستوں سے گزارش کی, اور آپ جب بھی جو ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے جو بھی وہاں رابطے ہوں, واسطے ہوں, دوستی ہو, رشتہ داری ہو, آپ سب بھی کوشش کریں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہو. ایک زمانے میں امیر حیدر کاظمی صاحب وہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں اس حلقے سے جہاں یہ الیکشن ہو رہا ہے. اب یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی 93 میں مسرور احسن صاحب کو ٹکٹ دیا تھا اسی حلقے سے, اور وہ کامیاب ہو گئے تھے, لیکن صبح رزلٹ تبدیل کر کے اعجاز شفیع کو جتایا گیا وہاں سے. تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ, نقی بھائی ہمارے ہم سفر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے کارکن بنے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کی اس انچولی کی بھی, اس شہر کی بھی, اس ڈسٹرکٹ کی بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. اور انشاءاللہ جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ ان کا ہاتھ بانٹیں گے. بہت شکریہ.